اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کسی بھی مسلمان معاشرے کی لازمی ضرورت ہے، تاہم تمدن سے قریب قصبوں، شہروں اور میٹروپولیٹن علاقوں میں زندگی گزارنے والوں کو علم ہی نہیں کہ جہاں مسجد نہ ہو، جہاں 5 وقتہ اذان کی آوازیں، جماعت کی تکبیریں نہ بلند ہوتی ہوں، وہاں زندگی کس قدر بے کیف، بے رونق اور بے برکت ہو جاتی ہے۔ خیر و شر کے پیمانے، اچھے برے کی تمیز، اللہ کے عظیم الشان کلام سے شناسائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے زندگی گزارنے کی روشنی سب انہی مساجد کے دم سے میسر ہیں۔ تاہم ہمارے ملک کے ایسے بے شمار علاقے بھی ہیں جو ان بے مثال نعمتوں سے محروم ہیں، جس کی وجوہات انتہائی غربت، قسم پرسی، عام معاشرے کی بے توجہی اور دین پھیلانے کے فرض سے پہلو تہی ہے۔ یہ خوبصورت وادی مہران سندھ کے پسماندہ علاقوں کی ایک شبیہ ہے۔ اول تو بیشتر دور دراز علاقوں میں مساجد ہی نہیں، اور اگر کہیں اہل علاقہ نے مل جل کر چھپر کی، گارے کی یا جھونپڑی کی کوئی مسجد بنائی بھی ہو تو ان میں سے بیشتر سیلاب میں بہہ گئیں۔ یہ بڑے سادہ لوگ، خوش مزاج، باصلاحیت لوگ ہیں، مگر ہماری عدم توجہی اور حالات کے جبر نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نام تو اسلامی ہے مگر کلمہ یاد نہیں، توحید سے قطعی نابلد، طہارت کے اصولوں سے ناواقف، حد تو یہ ہے کہ بیشتر لوگ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ سے بھی لا علم۔ بے انتہا غربت نے بے راہ روی اور بیماریوں کو پروان چڑھایا ہے، نتیجتاً جسمانی معذوریاں بھی بے شمار ہیں۔ ہاں، جن جن علاقوں میں مساجد پہنچ چکی ہیں وہاں صورتحال مختلف ہے، تاہم بیشتر دور دراز علاقے پہلے بھی محروم تھے اور رہی سہی کسر سیلاب نے پوری کر دی، جس نے بستیوں کو اجاڑنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی مساجد کو بھی تہو بالا کر دیا اور جہالت کے اندھیرے مزید بڑھا دیے ہیں۔ جامع مسجد رحمت للعالمین اسلام آباد نے جہاں ایک جانب ان سیلاب متاثرین کی مدد و بحالی کا بیڑا اٹھایا، وہیں اہل علاقہ کی خواہش اور درخواست پر مسجدوں کی تعمیر، مرمت و بحالی کا کام بھی شروع کیا ہے، جس کے تحت اب تک 50 چھوٹی مساجد کی بحالی میں مدد کی گئی ہے، جس میں لاؤڈ اسپیکر کی فراہمی، صفوں کی فراہمی، شکستہ دیواروں اور وضو خانوں کی مرمت، فرش و محراب کی درستگی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ 37 نئی مساجد اب تک قائم کی جا چکی ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ شہروں کی مساجد کے برعکس یہاں مسجدوں پر کروڑوں روپے کے اخراجات نہیں، بلکہ صرف 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں ایک مکمل مسجد تیار ہو جاتی ہے۔ قریباً 300 اسکوائر فٹ کے ایک کمرے میں 50 نمازی آ سکتے ہیں، جو سندھ کے دور افتادہ چھوٹے گاؤں کی ضروریات کے عین مطابق ہے، جبکہ کمرے سے باہر صحن میں بھی چٹائیاں بچھا کر نماز کی گنجائش ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مسجد کے لیے جگہ کو اونچا کرنے اور پکی اینٹوں کی بنیادوں پر کھڑی ان نئی مساجد نے ان لوگوں کو زندگی کو ایک نیا رخ دکھایا ہے۔ ان مساجد کی تعمیر کے ساتھ ہی کسی بھی مسلکی تقسیم سے ماورا ہو کر ائمہ کا تقرر اور ساتھ ہی مسجد کے بطور کمیونٹی سینٹر استعمال نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ مساجد کی مرکزیت ہی ان کی زندگی کے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ بچے اور بچیوں کو ناظرہ قرآن، طہارت و دین کے مسائل سکھانے کے ساتھ ساتھ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے صحت و علاج کی سہولیات، بیواؤں کے لیے راشن کا انتظام سمیت عوام کی تربیت اور مدد کے تمام منصوبے ان مساجد کے ذریعے ہی روبہ عمل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ مساجد محروم و پسماندہ اور پسے ہوئے و نظر انداز کردہ عوام کی زندگیوں میں ایک روشنی کی کرن جگا چکی ہیں۔ جمعہ و عیدین کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نمازوں اور تکبیر کی بلند ہوتی آوازوں نے لوگوں کو ان کی چھنی ہوئی زندگی لوٹا دی ہے اور ہمارے بزرگوں کے لیے مستقل صدقہ جاریہ بن گئی ہیں۔ آئیے کروڑوں نہیں 1.5-2 لاکھ دے کر اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر جنت کے باغ لگائیں اور اپنے مسلمان متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کریں۔